بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہے۔ معروف صحافی اینکر پرسن، سینئر اینکر پرسن کو 2 سال قید پلس جرمانے کی سزا ہو چکی ہے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ ان کو ہوئی کیوں ہے سزا؟ اس کی مکمل ڈیٹیل بتانی ہے، اس سے جڑے ہوئے تمام کیسز کی ڈیٹیل بھی بتانی ہے اور کمپلیٹ ایک مکمل تجزیہ اور تبصرے کے ساتھ بتانی ہے۔ حال ہی میں ایک معروف شخصیت کا انتقال ہوا۔ اس شخصیت کی تیسری بیوی کو FIA نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کیا چکر ہے اس میں بتانا ہے۔ اور بھائی ہمیں رشیا سے تیل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ یہ کیبنٹ کے اپنے ممبران کے درمیان، ارکان کیبنٹ کے درمیان یہ کیا اختلاف سامنے آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ZN نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بھائی آج 17 تاریخ ہے اور ہم نے جسٹ کوئی 2-3 دن بعد 20 تاریخ تک کمپلیٹ کرنا ہے یہ آپریشن انشاءاللہ، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا، آپ کے تعاون سے ہوگا اور ہو رہا ہے انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے۔ اور 200 بستر ہم نے دینے ہیں۔ ایک بستر کی قیمت 3500 روپے ہے۔ 200 آٹے کے تھیلے دینے ہیں، ایک کی قیمت 1500 روپے ہے۔ 200 فوڈ کے پیکیجز دینے ہیں، ایک کی قیمت 3000 روپے ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم ہزاروں اس طرح کے پیکیجز، چارپائیاں، مختلف قسم کی چیزیں، میڈیکل کیمپس، کھانا تقسیم کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوا ہے، اور یہ اب بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں بھائی، آپ کو میں بتاؤں نا، یہ ساری پولیٹیکل سچویشن تو چلتی رہتی ہے اور آپ کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں نا، آپ کو رونا آ جائے گا۔ جیسے وہاں جا کے ہم کھانا کھلاتے ہیں نا ان کو، تو ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا بھئی ان کو مٹن کھلایا کریں۔ وہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو پروٹین کی شدید ضرورت ہے ان علاقوں میں جو اس طرح کے، وہ آلریڈی بھی غریب لوگ تھے اور ان کو سیلاب نے تباہ برباد کر دیا ہے، جیسے وہ کوئی پہلی دفعہ کھا رہے ہوں اور مدتوں بعد کھا رہے ہوں۔ تو پھر انسان کو نا یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے اور آپ اس کا دے رہے ہیں، مجھے پورا اس الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے بھائی، اس پہ رابطہ کیجئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سینئر اینکر پرسن اور معروف صحافی، ان کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو گئی ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا ایک اور صحافی کو قید اور جرمانے کی سزا ہوئی تھی کراچی میں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو جرمانے کی سزا کیوں ہوئی ہے، کس کیس میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا کیا کیسز چلتے رہے اور اس میں کیا ہوا ان کیسز میں، یہ سب کو بتاتا ہوں۔ ان کا نام ہے مبشر لقمان صاحب۔ کون نہیں جانتا؟ وہ ایک معروف صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، میڈیا میں کافی پرانے جانے پہچانے نام ہیں۔ اچھا، الیکٹرانک میڈیا میں اب ان کا اپنا YouTube چینل بھی ہے۔ ظاہر ہے ٹرانزیشن ہوئی ہے اور تمام بڑے بڑے صحافی جو ہے نا وہ ساتھ YouTube چینل پہ آ گئے، انہوں نے اپنے YouTube چینل بنا لیے ہیں۔ ان کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوئی ہے۔ یہ کیس کیا تھا؟ ان کو جرمانے کی سزا کیوں ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے 2016 میں دانیال عزیز صاحب ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ دانیال عزیز صاحب اور وہ منسٹر بھی رہے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے بھی وہ منسٹر تھے پرائیویٹائزیشن کے، پھر اب نون لیگ کے دور میں بھی آخر میں وہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے۔ نون لیگ کے سارے دور میں وہ کافی ایکٹیو بھی تھے، بہت لمبی لمبی پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے۔ اچھا، خان صاحب بھی کھڑے ہو کے ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ مبشر لقمان صاحب، چونکہ آپ کو معلوم ہے ان دنوں بڑا جناب وہ پھر ان کا یارانہ تھا PTI کے ساتھ، بڑے ہمیں 2014 میں وہ کنٹینر پہ بھی نظر آتے تھے۔ دانیال عزیز صاحب کے والد انور عزیز صاحب مرحوم اللہ بخشے، ان پر مبشر لقمان صاحب نے بہت ہی سنگین الزامات لگائے، بہت ہی غلط زبان استعمال کی، ایون ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی الزامات لگائے۔ اچھا، انہوں نے مبشر لقمان صاحب کے خلاف کرمنل کیس کر دیا
ڈیفیمیشن کیس کیا، کرمنل کیس کیا، فوجداری کیس کر دیا، اور انہوں نے جناب ڈیفیمیشن، جرمانہ تو ساتھ ہوتا ہی ہے، ساتھ کہ آپ کسی کی ریپوٹیشن کو اس کو ان پر الزام لگائیں، تو اس سے پہلے مبشر لقمان صاحب بچتے رہے۔ 2020 میں ہم نے دیکھا کہ جی ان کے کوئی اریسٹ وارنٹ بھی شروع ہو گئے تھے، جاری ہو گئے تھے، اور کیونکہ 3 پیشیوں پہ وہ نہیں آئے تھے، ان کا جو گارنٹر تھا ان کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیل شیل کروائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب 2 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوئی، گو کہ عدالت نے اگلے ہی لمحے ان کی ضمانت بھی منظور کر لی، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے دیکھیں، ایک ہوتی ہے سٹوری کہ جب آپ سٹوری کرتے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر، سٹوریز باؤنس بیک ہو جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے چینلز، بہت بڑے بڑے اخبارات، یعنی کہ یورپ کے نیو یارک ٹائمز اور CNN اور پتہ نہیں کتنے بہت ساروں کی سٹوریز باؤنس بیک ہوئی ہیں، انہوں نے معافیاں بھی مانگی ہیں، وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، غلطی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کے خلاف پلانٹڈ ایجنڈے اور پروپیگنڈے کے تحت پروگرام کر رہے ہوں تو وہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی، وہ آپ کی بدنیتی ہوتی ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کسی کا نام نہیں لوں گا، ان صاحب سمیت بہت ساروں نے ماضی میں بھی اور کچھ کا اب تک بھی یہی پروگرام چل رہا ہے کہ پلانٹڈ ایجنڈے اور پروپیگنڈے کے تحت کسی کو بدنام کرنا ہے۔ مبشر لقمان صاحب کو 2 سال قید کی سزا ہو گئی، جرمانہ بھی ہو گیا، اب ضمانت ہو یا کچھ بھی ہو یا صلح ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کی بات ہے۔ مبشر لقمان صاحب نے ان پہ الزام لگایا تھا۔ مبشر لقمان نے، آپ کو یاد ہوگا، فواد چودھری پر بھی کچھ الزامات لگائے تھے، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک صحافی تھے دوسرے، انہوں نے کہا تھا کہ جی فواد چودھری نے ان کو ایک شادی میں مبشر لقمان کو تھپڑ بھی مارا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو اب غالباً محسن لغاری صاحب ہیں پالیٹیشین، ان کے بیٹے کی شادی تھی لاہور میں، تو وہاں فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ بھی مارا۔ مبشر لقمان کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے سمیع ابراہیم کو بھی تھپڑ مارا تھا۔ سمیع ابراہیم کو تو خیر ایک ہجڑے نے بھی تھپڑ مارا تھا، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بات کیا تھی؟ بات ادھر یہ تھی، ذرا تھوڑا سا موازنہ کیجئے گا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال کیا ہے۔ میں آپ کو کمپلیٹ اس سے جڑے ہوئے تمام کیسز کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب کو تھپڑ کیوں پڑا تھا، مبشر لقمان صاحب کو فواد چودھری سے کیوں تھپڑ پڑے تھے؟ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چینل پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک صحافی کا انٹرویو کیا، اور اس صحافی نے حریم شاہ اور وہ سندل خٹک ان کا انٹرویو کیا تھا۔ اس صحافی نے اس انٹرویو میں بتایا تھا مبشر لقمان کو کہ مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ جب فواد چوہان صاحب کا مجھے پتہ چلا، فیاض الحسن چوہان صاحب کا، کہ انہوں نے، کہ اس وقت وہ منسٹر بھی نہیں تھے، لیکن حریم شاہ اور سندل خٹک کو، ان دونوں کو بھیجتے تھے مختلف لوگوں کے پاس، PTI کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جب منسٹر بنے تو تب بھی وہ بھیجتے رہے کہ جی ان کا کام کر دیجئے، ان کا، اور وہ جب آگے جاتے تو ان کا کام کرتے، تو پھر اس کے بعد اسی دوران اس صحافی نے کہا کہ میں نے کچھ ایسی اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو فواد چودھری کی ہیں، جو حریم شاہ اور سندل خٹک کے ساتھ، اور وہ اتنی اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز ہیں، وہ میں نے خود دیکھی ہیں آنکھوں سے۔ تو وہ اس پروگرام کی بنیاد پر فواد چودھری صاحب نے لاہور میں مبشر لقمان کو ایک شادی کی تقریب میں تھپڑ رسید کر دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، فرق ہے بھائی۔ دیکھیں، انور عزیز صاحب کے خلاف بھی مبشر لقمان نے الزامات لگائے، غلط لینگویج استعمال کی، ان کی ذاتی زندگی پہ بولے۔ وہ ایک شریف انسان تھے، انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا۔ آج وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے، ان کے گھرانے کو سرخرو کیا ہے۔ مبشر لقمان صاحب کو 2 سال کی قید ہو گئی ہے اور جرمانے کی سزا، چاہے وہ 1 دن کے لیے بھی جیل نہ جائیں، بیل ہوتی رہے یا ان کی صلح ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ان کی ایک فتح ہے۔ اسی طرح سے فواد چودھری پر بھی انہوں نے الزام لگائے تھے، فواد چودھری نے قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فواد چودھری کی ویڈیوز تھیں، مبینہ طور پہ فواد چودھری کی ویڈیوز تھیں، اگر وہ نہ ہوتی تو وہ بھی قانونی راستہ اختیار کرتے۔
وہ بھی ڈیفیمیشن کا راستہ اختیار کرتے. یہ اپنی اپنی بات ہوتی ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن صحافیوں کو بھی کم از کم ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جس طرح سے میں یہاں پہ فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کی ویڈیو لگاتا ہوں نا کہ یہ کوئی خود نمائی نہیں ہے بلکہ خود احتسابی ہے. آپ دیکھیے ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں. خبر پہنچاتے وقت بھی آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, آپ کو گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کوئی مجھ سے اس طرح کی خبر کروا تو نہیں رہا. ایک تو یہ بات ہے کہ غلطی میں, لیکن آپ اتنے چھوٹے کاکے تو نہیں ہوتے دودھ پیتے ہوئے کہ آپ ہمیں دن میں 100 بندہ کال کرتا ہے اور مختلف قسم کی خبریں دیتا ہے, اس کے بعد ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کون سی خبر کس کی فیور میں جا رہی ہے. کوئی بندہ ہم سے خبر کروانا تو نہیں چاہتا, کوئی پلانٹڈ کوئی اس طرح کی خبر تو نہیں ہے, اس کو ہم 2 منٹ میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بھائی یہ کس طرح سے. ہم ان سے سن بھی لیتے ہیں اور سارا کچھ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. طلعت حسین صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی مجھے جب یہ شریف فیملی زیر عتاب تھی تو مجھے کہا گیا, اور بہت ہی اتھینٹک سورس سے کہا گیا, اور ظاہر ہے وہ کنٹرول ٹاور کے ہی سورس تھے, وہی جنرل باجوہ اور جنرل فیض والی اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل آصف غفور صاحب والی اسٹیبلشمنٹ تھی. انہی کے ذریعے کہا گیا طلعت حسین صاحب کو کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ان کا $1 ارب کا اکاؤنٹ ہے باہر, وہ نواز شریف صاحب کا یا جن کا بھی ہے, تو $1 ارب کا اکاؤنٹ ہے اور ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پہ کریں. طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد شریف فیملی سے رابطہ کیا. میں نے کہا اس طرح سے مجھے پتہ چلا ہے, کسی نے بتایا ہے کہ $1 ارب کا اکاؤنٹ ہے. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ جی طلعت صاحب آپ ان سے کہیں کہ آپ اس $1 ارب کے اکاؤنٹ کو سامنے لائیں, اس میں سے 90% آپ رکھ لیجئے گا, صرف 10% ہمیں دے دیجئے گا. طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی میں اس فیملی سے ضرور اس کا رد عمل لوں گا, تو وہ تب میں سٹوری کروں گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی یک طرفہ سٹوری اٹھا کے کر دوں. وہ سٹوری اپنی موت آپ مر گئی, کیونکہ جب آپ ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں, پھر میں نے کہا نا کہ غلطی سے ہو سکتا ہے کہ سٹوری آپ کی باؤنس بیک ہو جائے, غلطی آپ سے ہو سکتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میری کوئی سٹوری کا کسی کو ایک لفظ بھی غلط نہیں ہوگا, مطلب وہ تو ایک بہت ہی یا تو رعونت میں کہہ دوں یا میں کوئی فرشتہ ہوں یا میں کوئی عقل کل ہوں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اب کچھ عرصہ پہلے اسد کھرل صاحب کو سزا ہوئی اور 3 مہینے کی ان کو سزا ہوئی اور ساتھ $1 لاکھ کا جرمانہ بھی ہوا. وہ بھی انہوں نے ایک کمپنی کے بارے میں غلط رپورٹنگ کی تھی, وہ چلے گئے ڈیفیمیشن میں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اصل میں اگر پاکستان میں یہ ڈیفیمیشن کیسز اسی طرح سے مضبوط ہو جائیں جیسے برطانیہ میں مضبوط ہیں, جیسے امریکہ میں, باقی یورپ کنٹریز میں, بہت ساروں کی طبیعت صاف ہو جائے گی, بہت سارے ٹھیک ہو جائیں گے. $10 ارب کا ہرجانہ شہباز شریف صاحب موجودہ پرائم منسٹر نے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر کیا تھا. اور وہ کیوں؟ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے کہہ دیا, وہ ویسے شورلی چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے, اور جھوٹ اور عمران خان یہ 2 لازم اور ملزوم ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور وہ کیونکہ جھوٹ کا دوسرا نام ہی عمران خان ہے. تو اب انہوں نے یہ فرمایا کہ شہباز شریف نے ایک بندے کو, ہمارے کامن دوست کو بھیجا میری طرف. انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو پینما والا کیس چلا رہے ہو یہ آپ واپس لے لو, ہم آپ کو $10 ارب دیتے ہیں. یعنی مجھے انہوں نے $10 ارب کی رشوت آفر کی تھی, $10 ارب کی, جس نے توشہ خانے کی گھڑیاں نہیں چھوڑی, جس نے توشہ خانے کے کف لنکس نہیں چھوڑے, جو توشہ خانے کے پین, قالین, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ڈیکوریشن پیسز, گھڑیاں, انگوٹھیاں, پتہ نہیں کیا کیا, سب کچھ صفایا کر کے لے گیا. وہ کہہ رہا ہے مجھے $10 ارب کی آفر ہوئی ہے. بھائی آپ کو 10 ارب نہیں 10 کروڑ کی بھی آفر ہوتی تو آپ وہ نکل کے جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے جاتے. یہ ایویں ہی کسی اور کو بے وقوف بنائیں جی 10 ارب کی مجھے آفر ہوئی ہے, اور میں جناب اتنا آب زمزم سے دھلا ہوا تھا کہ میں نے وہ آفر ریجیکٹ کر دی ہے. شہباز شریف نے ہرجانہ کر دیا, اس پہ $10 ارب کا نوٹس دے دیا. وہ آج تک لٹکا ہوا ہے. کبھی بابر
اعوان جو ہے نا جاتے ہیں وہ جناب اس کو ادھر ادھر کرواتے ہیں. کبھی کوئی ابھی لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک ان کے خلاف اسی قسم کا کیس آیا ہے اسی ہرجانے سے متعلق. تو اب اس میں کبھی کوئی وکیل آتا ہے وہ اس کو آگے پیشیاں درجنوں پیشیاں آگے کروا چکے ہیں. بھائی ہمت کرو, اس نے آپ کو ہرجانے کا نوٹس دیا ہے, ہمت کرو. اگر شہباز شریف جھوٹا ثابت ہو گیا تو آپ کو ملے گا, اس کے پیسے ملیں گے, اور آپ اس پہ الٹا ڈبل ہرجانے کا دعویٰ کر دینا. یہ حالات ہیں پاکستان میں جب ڈیفیمیشن کیسز اس طرح کے ہوں گے اور فیصلہ نہیں ہو پائے گا. وہ بھی 2000 اب صحافیوں کے خلاف تو ہو رہا ہے. اگر صحافیوں کے خلاف اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. تو پھر عمران نیازی کو آسمان سے اترا ہے, اس کے خلاف بھی ڈیفیمیشن کیسز. اب ایک کیس انہوں نے غالباً حنیف عباسی کے خلاف کیا تھا. میں کہتا ہوں اس کیس کا بھی فیصلہ جلدی آنا چاہیے کہ اگر حنیف عباسی نے ان پر یہ جرمانہ اپنا غلط کیس کیا ہوا ہے, عمران خان پہ غلط الزامات لگائے ہیں یا کسی نے بھی غلط الزامات لگائے ہیں, اس کا بھی فیصلہ جلد آنا چاہیے تھا کہ سب کو. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو کیس حنیف عباسی پر عمران خان نے کیا, اس کیس میں بھی عمران خان تقریباً 10 دفعہ اپنا التوا لے چکا ہے. اور اس بھائی ایک کیس میں نے خود کیا ہے, میں تو چاہوں گا نا کہ جلدی سے جلدی اگلے بندے کو سزا ہو. نہیں, اس کیس میں بھی عمران خان کا وکیل 10 دفعہ پیشیاں لے چکا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے. اس کیس سے بھی بھاگ رہا ہے جو کیس اس نے خود کیا ہے. یہ حالات ہیں. آ جائیں جناب, معروف شخصیت جن کا حال ہی میں انتقال ہوا, عامر لیاقت حسین صاحب, معروف پالیٹیشین بھی, میڈیا کی بھی بہت بڑی پرسنالٹی. ان کی تیسری بیوی دانیہ شاہ کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے. ایف آئی اے نے ان کو اس الزام میں گرفتار کیا ہے, گو کہ ان کی والدہ دانیہ شاہ کی کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے وراثت میں اپنا حصہ مانگا ہے. بھائی وراثت میں حصہ مانگنا کوئی قانونی جرم نہیں ہے, آپ حصہ مانگ سکتے ہیں, وہ قانونی اور شرعی پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کا بنے گا وہ آپ کو ملے گا, اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو کون سا ایسا ان کی جو پہلے والی مسز ہیں سابقہ, وہ کوئی اتنی سٹرانگ ہو گئی ہیں یا ان کے اتنے لنکس ہیں کہ آپ نے وراثت میں حصہ مانگا تو ایف آئی اے نے آپ کو گرفتار کر لیا. یہ کوئی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. ایف آئی اے نے دانیہ شاہ کو یعنی عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیوی کو گرفتار کیا. اس وقت گرفتار کیا کہ جب ان کو یہ آخر ظاہر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی تھی نا, کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی بیڈ روم کی ویڈیوز انہوں نے ہی وائرل کی تھیں, اور ظاہر ہے انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی ہوگی. اب کل ان کو لے گئے تھے کراچی کی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے ایف آئی اے, لیکن کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. ان کو گرفتار کیا گیا تھا پرسوں لودھرا سے, تو کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر واپس چلے گئے. تو آج وہ غالباً ان کو کریں گے پیش یا پھر منڈے کو پیش کریں گے. تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, مجھے کسی کی پرسنل لائف پہ تو نہیں بولنا ہوتا. اگر میں ایسے چسکے لینا شروع کر دوں تو مجھے بہت ہی سنجیدہ, بہت ہی سینئر لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ سنتے ہیں, وہ کہیں گے نقوی صاحب آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ بنا دیا پروگرام کو. میری عادت ہی نہیں ہے, میری طینت ہی نہیں ہے اس طرح کی, میری فطرت ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا حال ہی میں عجیب اتفاق ہے, مطلب عجیب حسن اتفاق ہے, یا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی ان کی بھی تیسری بیوی نے بہت نیگیٹو کردار ادا کیا. اور اسی طریقے سے ارشد شریف صاحب, ان کی بھی تیسری بیوی, اللہ بخش ارشد شریف صاحب کو بھی, عامر لیاقت صاحب کو بھی, ان کی بیوی کو بھی وہ جویریہ صدیق صاحبہ, ان کا بھی کردار وہ بڑا عجیب و غریب کہ ان کی وہ ڈیتھ ہوئی اور وہ جناب میک اپ کر کے انٹرویو دے رہی ہیں, اور کبھی کس پہ الزام اور کبھی کس طریقے سے. میں کبھی بھی اس کنٹروورسی میں نہیں جاؤں گا کہ ان کی شادی کس طرح سے ہوئی تھی, وہ ایک پرسنل میٹرز ہیں, ان کا اپنا چھوڑیے, رہنے دیجئے. اور خان صاحب کی بھی تیسری بیوی, کبھی کوئی گھڑی چوری, تو کبھی 5 قرات, تو کبھی 3 قرات کا ہیرا, تو کبھی ہیروں کا سیٹ, اور کبھی کس چیز کا سیٹ, اور کبھی جو ہے نا آپ نے یہ تصویر کیوں کھینچی. تو وہ بھی یہ کوئی عجیب سی مصیبت ہے کہ بھائی یہ بھی اتفاق ہے, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ خان صاحب کی بھی اسی طریقے سے پنکی پیرنی, اس نے بھی کیا نیگیٹو کردار ادا کیا, اور اس نے ارشد شریف صاحب والی نے بھی تیسری نے کیا نیگیٹو کردار ادا کیا, اور عامر لیاقت صاحب کی بھی تیسری بھی, وہ بھی انہوں نے کیا نیگیٹو کردار ادا کیا. تو اللہ معاف کرے, ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جو بہت سارے کس طریقے سے کسی کا تو مجبوری یعنی میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے بہت ساروں کی, اور کچھ پلانٹڈ
ڈسکاؤنٹڈ بھی ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں۔ اور اب میں آتا ہوں اس خبر پہ کہ ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں نہیں لے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمیں مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ جی ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں، اور ہمارا وفد بھی گیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب بھی بتاتے رہے کہ جی رشیا سے تیل لینے کی ساری قدغنیں، ساری پابندیاں اٹھ گئی ہیں، ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں۔ وہ وفد جب واپس آیا تو پھر مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ جی بالکل ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں، ہمیں رشیا سے سستا تیل ملے گا، پتہ نہیں 10% سستا ملے گا یا جتنا ملے گا، تو اچھی خاصا ہمیں عوام کو ریلیف مل جائے گا۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں کہا کہ جی ہم تو رشیا سے تیل نہیں لے رہے، ہم رشیا سے تیل کیوں لیں گے، ہماری تو جو ریفائنریز ہیں یا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تیل کوئی فری میں یا کوئی رعایتی نرخوں میں نہیں دیتا، کوئی ڈسکاؤنٹڈ تیل نہیں دیتا، یہاں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ پورے پیسے لگتے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ پھر اس کے بعد مصدق ملک صاحب آ گئے کہ نہیں جی وہ وزارت خارجہ امور کو پتہ نہیں ہوگا، ان تک بات پہنچی نہیں ہوگی۔ بھائی یہی باتیں جب عمران خان کے منسٹر کرتے تھے، اور وہ تو آج کل بھی کرتے ہیں، تو ہم ان پہ تنقید کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھائی گھر سے نکلے ہوں، جب ایک پہلا بھائی نکلا ہو تو اس وقت وہ ان سے کوئی پوچھے کہ جی والد صاحب گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کہیں کہ جی نہیں وہ تو گھر پہ نہیں تھے، اور دوسرے کہیں کہ جی نہیں مطلب وہ تو گھر پہ تھے، وہ تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایسے ہی کچی باتیں نہ کیا کریں، یہ ایسے ہی عوام کو بیوقوف نہ بنایا کریں، عوام کو ایویں ہی چونا نہ لگایا کریں۔ یہ ایسی ماننے والی بات نہیں ہے کہ ایک منسٹر یا دو منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں، یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے۔ اور وزیر خارجہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رشیا سے تیل نہیں لے رہے، تو وزیر خارجہ کیا آپ کے وزیر خارجہ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں یا آپ عوام کو چونا لگا رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی شرلیاں نہ چھوڑا کریں، عوام کو جو بات ہے سچی سچی بتائیں۔ اب خان صاحب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو بگاڑنے والے تھے وہ چلے گئے ہیں۔ خان صاحب کے جو کوچز تھے پیچھے، جو جنرل فیض حمید ہوں یا دوسرے تیسرے ہوں، وہ بھی چلے گئے ہیں، جنرل باجوہ بھی چلے گئے ہیں۔ اب خان صاحب کو وہاں سے کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی، نہ ہی خان صاحب آپ کا کچھ۔ اب آپ اپنی شرلیوں کی نظر ہونا چاہتے ہیں تو ہردم ہو جائیں، آپ عوام کو چونا لگانا چاہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے، تو آپ جو کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو چونا لگا رہے ہیں یا آپ کے وزیر خارجہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اتنی غیر ذمہ داری، اتنا غیر، یہ بچے کو پتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی رشیا سے تیل لے رہے ہیں، تو یہ خبر وزارت خارجہ تک نہیں پہنچی۔ بھائی یہ کوئی ہضم ہونے والی باتیں ہیں؟ یہ اس طرح کی شرلیاں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جب ان پہ ہم تنقید کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی آپ پہ تنقید کریں گے، آپ بھی کوئی عرش سے نہیں اتری ہوئی مخلوق، آپ پہ بھی اسی طرح کی تنقید ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ جی نہیں ہم تیل لے رہے ہیں اور جلدی لے رہے ہیں، اور اس طریقے، اور پہلے آپس میں تو صلاح مشورہ کر لیا کرو بھائی، گھر میں تو صلاح مشورہ کر لیا کرو۔ کیا رشیا کا تیل لینے والی بات یہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ کب سے یہ بات چل رہی ہے اور یہ ہوا میں چل رہی ہے؟ یہ کیا کوئی وابڈا والوں کے دفتر میں جا کے، یا آپ کو پولیس والوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یا آپ کوئی جا کے کوئی ریڈی والے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ ظاہر یہ کب کابینہ میں ایشو شیئر ہوئے ہوں گے نا، یہ ایشو پہلے کابینہ میں اٹھا ہوگا نا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خان صاحب کا دورہ ہوا تھا، خان صاحب نے کہا کہ ہم تیل لے رہے ہیں، اس کا سفید جھوٹ سامنے آ گئے کہ یہ بالکل تیل نہیں لے رہے، انہوں نے ہمیں خط بھی کوئی نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ خود رشیا کے جو سفارتی ذرائع تھے انہوں نے بھی ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ یہ تو اس وقت کی بات چل رہی، اور اب یہ بات کیا آپ کی کابینہ میں شیئر نہیں ہوئی؟ کیا آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا؟ اتنی اہم وزارت ہے وزارت خارجہ، اس کو پتہ نہیں ہے، وزارت خزانہ کو پتہ ہے، ساتھ ہی وزیر توانائی کو بھی پتہ ہے، ساتھ کابینہ کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا شرلیاں مار رہے ہیں اور کیا اس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے تو عوام پوچھیں گے کہ آپ عوام کو چونا لگا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، یا ایک امریکہ کو خوش کر رہا ہے، یا
معلومات کی اتنی آپ کا جو ہے نا ایکسچینج غلط اور کمزور ہوتی ہے، کابینہ میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی، اوپر سے دو وزیر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے رشیا سے تیل لینا ہے، وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لینا. تو یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. کوئی سیریس انداز میں، کوئی سنجیدہ انداز میں بھائی ملک کو چلائیں، اور ملک کو اس طریقے سے، یہ ایسے تو نہیں چلتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.